السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ کی قسط نمبر 10۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے سیٹ لے کر کان پر رکھا۔ ہیلو سکندر علی۔ سکندر علی نے آواز پہچاننے کی کوشش کرتے جواب دیا۔ جی بول رہا ہوں، آپ کون؟ سکندر علی، تمہیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ اپنی فیملی کو بولو ضرورت کا سامان اپنے ساتھ باندھ لیں۔ وہ لوگ ہماری تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہم تک وہ پہنچ نہیں سکیں گے، پر میں نہیں چاہتا اس چکر میں تمہارا مزید کوئی نقصان ہو۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دھیرے سے بولا، اب میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ مختار احمد کی لاش پولیس کو مل گئی ہے۔ مختار احمد کی بیوی نے پولیس کو بیان دے کر سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے شوہر کے قاتلوں کو تلاش کرنا نہیں چاہتی، پر مختار احمد کا بھائی اپنے اختیارات کے نشے میں ہے۔ وہ ہم تک پہنچنے کے لیے تم تک پہنچے گا۔ تمہارے گھر کی وہ لوگ تلاشی لے چکے ہیں۔ ابھی 10-15 منٹ میں بلال نامی آدمی گاڑی لے کر آئے گا۔ اپنی فیملی کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ جب تک کہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی ان لوگوں کا تمہارے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ بلال ان کو محفوظ جگہ لے جائے گا، تو میرے ساتھ چلو، سن رہے ہو؟ مل کر تفصیل سے بات کریں گے۔ خدا حافظ۔ سکندر کئی لمحوں تک ہاتھ میں پکڑے بے جان فون کو دیکھتا رہا، پھر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ماں باپ کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ لوگوں کو جانا ہے، 10 منٹ میں بندہ آ رہا ہے، اپنے کپڑے وغیرہ باندھ لیں۔ اس کی امی نے ناسمجھی سے پوچھا، پر کل ہی تو ہم یہاں آئے ہیں، اب کہاں اور کیوں جائیں گے؟ امی یہی سمجھ لیں جان بچانی ہے تو جانا پڑے گا۔ سرفراز علی گہرا سانس خارج کرتے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ نیک وقت، کیا ہم سوال و جواب کے قابل رہے ہیں؟ بس جو کہہ رہا ہے وہ کرو۔ دیکھتے ہیں اب تقدیر میں اور کتنی خواری لکھی ہے۔ جوان بچیوں کا ساتھ ہے، شوہر تمہارا بوڑھا بزدل، بیٹا حوصلے والا پر معذور، پھر بھی تم کیوں اور کیسے کے سوال پوچھتی ہو؟ اس کے بعد وہاں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو دروازے پر ہونے والی دستک نے توڑا۔ سرفراز صاحب باہر دیکھ کر آئے اور واپس آ کر بتایا، کوئی بلال نامی آدمی ہے، کہتا ہے باس نے آپ لوگوں کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ امی جائیں۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگا کر چوما اور آنچل میں آنسو چھپا کر بیٹیوں کو ساتھ لے کر انجان منزل کی جانب نکل گئی۔ شکستہ کندھوں سے چلتے ہوئے سرفراز علی نے بیٹے کے کندھے پر تسلی کا ہاتھ رکھا، پھر بیٹیوں اور بیوی کے پیچھے چل پڑے۔ باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہیں سر جھکائے بیٹھا تھا جب بھاری بوٹ اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ بوٹوں سے نظر اٹھا کر اس نے اوپر چہرے کی جانب دیکھا۔ ہاں بھائی جوان، کوئی کام وام کی بات کرنی ہے یا یوں ہی ڈھیری ڈھا کر بیٹھے رہنا ہے؟ آپ؟ ہاں میں۔ اگر مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں دکھ بھی ہوا تو تب بھی ہوتا رہے سانو کی۔ پھر اپنے پیچھے باہر کی جانب منہ کر کے بولے، اوئے مجنوں تو بھی اندر آ جا، یا دعوتی کارڈ بھیجوں؟ سکندر کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولے، یہ اچھا بھلا معقول انسان ہوا کرتا تھا، پر جب سے اس نے شادی کی ہے وعدہ وقت کی سوچوں کے جنگل میں گم رہتا ہے۔ دروازے سے نظر تو کوئی نہ آیا مگر جھنجھلائی آواز آئی، میری کوئی شادی وادی نہیں ہوئی، چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ کی سازش ناکام ہی ہونی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سکندر کو مخاطب کیا، دیکھ رہے ہو مجھے ایسے کہتا ہے، اور ہر رات اپنی بیوی سے فون پر باتیں بھی کرتا ہے۔ اب کی آواز پہلے سے بھی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ سکندر وہ آواز پہچان گیا، یہ اسی آدمی کی آواز تھی جس نے مختار احمد کے سر میں گولی ماری تھی۔ وہ سکندر کا ہیرو تھا جو کہہ رہا تھا، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے، آپ کو ہی بخار چڑھا تھا اس کو میرا نمبر دینے کا۔ ویسے ایک بات ثابت ہو گئی اپنی حرکتوں سے، اس نے بھی ثابت کر ہی دیا کہ آپ ہی کی رشتہ دار ہے۔ انہوں نے بھرپور کہکا لگایا۔ اس دوران دو تین کمرے تھے، ان کا اندر باہر سے جائزہ لینے کے بعد اب وہ کچن کی جانب جا رہے تھے جب سکندر کی بات پر رک گئے۔ سر، یہ میری آپ سے دوسری ملاقات ہے۔ آپ لوگ میرے محسن ہیں، پر میں آپ کے نام تک سے نا واقف ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیا آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ کچن کے دروازے سے پلٹ آئے اور اپنا ہاتھ سکندر کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا تو وہ گرم جوشی سے جھٹکا دیتے بولے، مجھے خوشی محمد کہتے ہیں، اور وہ جو باہر اندھیرے میں کیموفلائڈ ہوئے بیٹھا ہے وہ میرا داماد ہے۔ تالیہ! باہر سے بھرپور احتجاج آیا۔ سکندر یار، ان کو ڈے ڈریمنگ کی عادت ہے، داماد بیٹی نہیں دیکھتے، اپنی ایک نمبر کی احمق۔ یہ ساری باتیں تم اس کے سامنے جا کر کہو تب مانوں۔ آئے بڑے پھنے خان، آپ نے میری جاسوسی کی ہے۔ وہ صبح سے اس کو پھنے خان کہہ کر چڑھا رہے تھے۔ یہ خطاب اس کو زالے کی جانب سے ہی ملا تھا۔ ہاں بھئی کی ہے، کیا کر لو گے؟ تم سے تو میری بیٹی نہیں ڈرتی، تو میں پھر ہوں کون؟ آئے بڑے پھنے خان، سر اگر آپ نے اپنی بیٹی کا ذکر بند نہ کیا تو میں یہ نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جہاں بھی جاؤ لوٹ کر ادھر ہی آؤ گے، تمہارا میرے بغیر دل نہیں لگتا، آخر اتنا پرانا کالی کھانسی جیسا ساتھ ہے۔ سر مجھے لگتا ہے باہر سکندر کے رشتہ دار آ گئے ہیں۔ اب کی آواز تھوڑی مدھم تھی، یار ان خبیثوں کو اتنا تو چاہیے تھا، ہمیں کھانا کھانے کا وقت تو دے دیتے، میرے پیٹ میں بلیاں بھنگڑے ڈال رہی ہیں۔ سری ہدائی کہتی جے، ابھی پچھلے چوک پر آپ نے مچھلی کھائی تھی، ساتھ میں کافی کا اتنا بڑا مگ۔
اچھا اگر آج اپنی جیب سے مچھلی خرید ہی لائے تھے تو اب ندیدوں کی طرح جتاؤ تو مت۔ کالیہ بھی آواز بڑے بڑے ڈگ بھرتا اندر آیا۔ آتے ہی ساری بتیاں بجھا دیں، کچن میں جا کر گیس آن کر دیا، باہر آ کر سکندر کے سامنے پشت کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ چلو سکندر نکلیں، سر تمہاری چیئر لے آتے ہیں۔ سکندر کو جب اس کی بات سمجھ میں آئی تو ہچکچاتے اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ سکندر کا وزن اپنے جسم پر محسوس کر کے وہ اس کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر پچھلے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے اپنی جیب سے ایک گرینیڈ سا نکال کر گھر کے وسط میں پھینکا۔ چار دیواری میں تیزی سے دھواں پھیلنے لگا۔ اندھیرے میں دھوئیں کے بادلوں سے بہت دور وہ لوگ پچھلے دیوار پھیلانگ کر گھر سے دور ہی دور ہوتے چلے گئے۔ جس وقت کالیہ نے سکندر کو اپنی پشت سے اتار کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا، اس سے چند گلیاں پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سکندر نے دھماکے کی سمت میں دیکھا تو کالے دھوئیں کے بادل آسمان کو پہنچ رہے تھے۔ خوشی محمد نے وہیل چیئر گاڑی کے بوٹ میں رکھی۔ اپنی جگہ سنبھال کر انہوں نے بآواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ساتھ ہی سکندر سے بولے، دیکھ بھائی تیری تلاش میں آنے والوں کے تو تکے کباب بن گئے، پر سر ان لوگوں کو اتنی جلدی میرے ٹھکانے کا علم کیسے ہوا؟ کل ہی تو ہم لوگ یہاں آئے تھے۔ کل جب تم لوگ اپنے گھر سے نکلے تھے سارا راستہ تم لوگوں کا پیچھا ہوا تھا، کیونکہ اس دن کالیہ سیدھا گیا ہی تہہ خانے میں تھا اور لاش لے کر نکلا تھا۔ اس کے آدمیوں کو ظاہر ہے شک ہو گیا نا، مگر اب فکر کی کوئی بات نہیں، اب سب صاف ہے۔ وہ لوگ تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے انشاءاللہ۔ آبادی سے نکلتے ہی لاریڈو 2012 ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فیصل آباد بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ موٹر وے شروع ہوتے ہی سپیڈ 100 سے 2 ہند سے اوپر جا رہی تھی۔ کالیہ کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور آنکھیں سامنے پھیلی سیاہ تارکول کی سڑک پر جمی تھیں۔ وقتاً فوقتاً نظریں بیک مرر سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کا جائزہ لے لیتیں۔ خاموشی چھاتے ہی وہ چند سے سامنے آ گئی تھی۔ اب کالیہ کو شدت سے احساس ہو رہا تھا زالے کو ملنے جانا بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اب دل کو قابو میں رکھنے کے لیے باقاعدہ وقت نکال کر سمجھانا پڑتا تھا۔ زالے اور کالیہ کا ساتھ بڑا مشکل ہے، وہ تبھی میرے ساتھ رہے گی جب تک میرے اصل سے ناواقف رہے گی۔ جیب میں سے فون نکال کر اس کی اسکرین چیک کی، پر اس امید پر کہ شاید کوئی مسڈ کال آئی ہو، مگر فون کی اسکرین بلینک تھی۔ اس نے واپس جیب میں ڈال دیا۔ اسلام آباد پہنچنے تک اس کے ساتھی پوری طرح نیند کے آغوش میں جا چکے تھے۔ اس نے منزل پر پہنچ کر گاڑی گیراج میں روکی۔ خوشی صاحب اٹھ جاؤ، جناب عالی لاہور آ گیا ہے۔ اس نے ان کا کندھا زور سے جھنجھوڑ کر کہا تو جواب میں مواقع مسلتے ہوئے بولے، او یار کمال دا آدمی ہے، تجھے اسلام آباد کے راستے پر ڈالا تھا، تو پھر لاہور جا پہنچا ہے۔ لاہور تیرے دل سے نکلتا کیوں نہیں ہوئے؟ لاہور تو اپنا دل ہے، اور دل ہی جسم سے نکال دیں تو کیا جئیں گے، کیسے؟ آکسیجن تو نہ چھینیں۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر غور سے کالیہ کو دیکھا، پھر سامنے اپنے گھر کو، پھر اس کے کندھے پر تھپکی دیتے نیچے اتر گئے۔ تم رکو گے؟ آج تو ناممکن ہے۔ چلو ٹھیک ہے جاؤ، فی امان اللہ۔ انہوں نے سکندر کی چیئر نکال کر اس کو گاڑی سے نکلنے میں مدد کی۔ کالیہ اپنی سیٹ سے نکل کر سکندر سے مصافحہ کرنے لگا۔ ابھی ایک آدھ ماہ تم یہاں اس گھر پر باہر کی دنیا سے کٹ کر رہو گے، پھر فکر نہیں کرنا، اس دوران تمہارا علاج ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ جب یہ گیٹ پار کرو گے تو اپنی ٹانگوں پر چل کر جاؤ گے۔ سکندر کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ سر میں دوبارہ سے ہی وہی سوال کروں گا، آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کالیہ نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ دیکھو سکندر، میں ہوں یا خوشی صاحب یا بلال، ہم بھی ایک وقت میں ایسی صورتحال سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں جب کسی کی زندگی چھینی جائے اس کی تکلیف کیا ہے۔ حوصلے بلند رکھو یار، جوان آدمی ہو، زندگی تو بس اسی چیز کا نام ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، پھر کبھی بات ہوگی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ گاڑی گیراج سے نکل کر لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں کوئی اللہ واسطے نہیں دے رہی ہوں، تمہاری تنخواہ کا ایڈوانس ہے، اس سے نیا لباس خریدو تاکہ کل سے کلینک پر اپنا کام سنبھالو۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے ساتھ سر کھپا رہی تھی، پر شیر بخت کی منڈی ابھی بھی انکار میں ہی ہل رہی تھی۔ تم رہنے دو، اپنا نوکری اپنے پاس رکھو، ہم نے نہیں کرنی ایسی نوکری، سارا دن نزلہ زکام والے لوگ دیکھو۔ نہیں، میں تمہاری خاطر وہاں ماڈلز کی کیٹ واک کروا دیا کروں گی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہارا سر ہوتا ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ شہر چلتے ہیں، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ تم ایسے کیسے جائے گا؟ کیا راستوں کا علم ہے؟ مجھے علم نہیں، اسی لیے تو تمہیں لے کر جا رہی ہوں۔ نہیں، تم سردار کو بولو یا اس کا اماں کو، وہ تم کو اپنی گاڑی میں لے جائے گا۔ اپنی دفعہ اپنی باس سے ایڈوانس تنخواہ لیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے، اور مجھے کہتے ہو دوسروں کے احسان پر احسان اٹھاؤں۔ میری بات اور ہے، میں آدمی ہے، ہاں جی بڑا آدمی ہے، 2 کروڑ تو چوری کر نہیں سکتے، آئے بڑے آدمی کہیں کے۔ اب میں تمہارے کہنے پر خودکشی تو نہیں کر سکتا نا؟ تم چاہتا ہے میں گاؤں کی سب سے لڑاکا عورت کے گھر سے اخروٹ توڑ کر لائے؟ اچھا چلو اب باتوں میں وقت برباد نہ کرو، دونوں بہن بھائی جاتے ہیں، شاپنگ کر کے آرام سے شام سے پہلے واپس بھی آ جائیں گے۔ شیر بخت نے اس کو الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ تم نے مجھے بھائی بولا؟ ہاں، پر کل تو تم نے مجھے اپنا دوست بولا تھا۔
آج بھائی کیسے بن گیا؟ ہاں تو آج تمہاری ترقی ہو گئی ہے نا، دوست تو تھے ہی، اب بھائی بھی بن گئے ہو۔ تم بڑا تیز لڑکی ہے، مجھے مسکا لگا کر اپنا کام نکالنا چاہتا ہے، پر میں بھی شیر بخت ہے۔ زیادہ اکڑو نہیں، آیا بڑا مسکا لگا کر، ہٹو پیچھے میں جا رہی ہوں، تم جاؤ اپنی گل بدن کے پاس۔ کلینک سے نکل کر وہ تھوڑا آگے آئی تو ایک چاند گاڑی جا رہی تھی، جسے اس نے ہاتھ دیکھ کر روک لیا۔ بھائی بس اسٹاپ تک چلو گے؟ چاند گاڑی والا اب اردو سمجھتا ہوتا تو جواب دیتا، تبھی پیچھے سے شیر بخت کی آواز پر زالے کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ڈرائیور کو بلوچی میں سمجھا رہا تھا۔ چاند گاڑی پر بیٹھ گئی، شیر بخت آگے بیٹھا۔ اس نے اپنی نئی زندگی کو جیسے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا، ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ چاند گاڑی بس اسٹاپ پر اتارنے کے بعد تتر بتر ہو گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہ ہوئے کہ بس آ گئی۔ اس نے کرائے کے پیسے شیر بخت کو تھما دیے، خود چادر کے پلو سے آدھا چہرہ چھپا کر خالی نظر آنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں جگہ خالی تھی۔ اس نے اصرار بھی کیا مگر شیر بخت بیٹھا نہیں، نہ ہی کسی اور کو بیٹھنے دیا۔ 2 سیٹوں کا کرایہ دے کر معاملہ ہی ختم کر دیا۔ وہ آدھا راستہ کھڑا ہو کر گیا پر زالے کے برابر ایک سیٹ پر نہیں بیٹھا۔ جب دوسری سیٹوں میں جگہ خالی ہوئی تو ادھر بیٹھ گیا۔ جو ہی گاڑی پہاڑوں سے نکل کر شہر میں داخل ہوئی، زالے پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے آ کر بڑی غلطی کر دی ہے۔ ہر طرف کھلی کھلی قمیضوں اور گھیر والی شلواروں کے پائچے اوپر کیے پٹھان اور بلوچ ہی نظر آ رہے تھے۔ بڑی بڑی مونچھیں، داڑھیاں، پگڑیاں، جو کہ عام روٹین کی زندگی تھی، پر ایک پنجابی جو کہ اس طرف آیا ہو، زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو، اس لیے یہ عجیب منظر اور دلچسپ تھا۔ بس اسٹاپ پر رکی تو وہ دونوں بھی باقی لوگوں کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اب بتاؤ آگے کدھر جانا ہے؟ شیر بخت نے رکشے چاند گاڑی کی تلاش میں نظر دوڑاتے پوچھا۔ پہلے جو بھی یہاں پر قریبی مارکیٹ ہے جہاں مردوں کے لباس، ریڈی میڈ لباس ملتے ہیں، وہاں لے کر چلو۔ شیر بخت نے زیادہ سوال جواب نہیں کیا، اس کے دماغ میں بس یہی نکتہ تھا، فٹافٹ خریداری کروا کر واپسی کی راہ لینی ہے۔ اس دفعہ رکشہ ملا، زالے کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا بول کر وہ خود آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس دفعہ زالے نے بھی زور نہیں دیا، کیونکہ اس نے اگر بیٹھنا ہوتا تو بس میں آدھا راستہ اکڑ کر نہ آتا، تبھی بیٹھ جاتا۔ رکشے والے کو انتظار کا بول کر وہ مردوں کی بوتیک میں چلی گئی۔ شیر بخت وہیں باہر رکا، کیونکہ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا، اندر جانے والا نہ تھا۔ 15 منٹ بعد زالے ہاتھوں میں 2 بڑے سے بیگ لیے برآمد ہوئی۔ آتے ہی ایک بیگ شیر بخت کی جانب بڑھاتے ذرا سختی سے حکم دیا، ہم لوگ سرے بازار کھڑے ہیں، ادھر زیادہ بحث نہیں کرنی۔ وہ سامنے سڑک کی دوسری جانب حمام دیکھ رہے ہو؟ یہ بیگ لو، وہاں سے حجامت بنواؤ اور نہا کر یہ لباس پہن کر آؤ۔ میں انکار نہیں سنوں گی شیر بخت، ابھی ہم کو زینب کے ہاسٹل اس کو ملنے جانا ہے۔ مجھے اپنے جوتے کا نمبر بتاؤ، اتنی دیر میں در سے تمہارے لیے جوتا خریدتی ہوں۔ شیر بخت نے نم آنکھوں سے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اور جوتے کا نمبر بتا کر بیگ ہاتھ میں لے کر سڑک پار کر گیا۔ سروس والوں کے اسٹور پر سیل لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک جوڑا سفید ٹرینرز کا لیا، ایک کالے ڈرم کا جوتا، ایک لیدر کا لیڈیز بند جوتا خریدا۔ اس نے بڑا وقت لگا کر یہ 3 جوتے لیے۔ لاشعوری طور پر وہ شیر بخت کو وقت دے رہی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر انتظار کرنے سے بہتر تھا دکانوں پر جوتے دیکھ لیتی۔ اپنے پیروں میں مختلف جوتے پہن کر ڈیزائن دیکھ رہی تھی، جب غیر محسوس طریقے سے ایک لڑکا آ کر اس کے قریب رکا۔ بے اختیار اس نے مڑ کر ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی، جو کہ انتہائی خوش شکل نوجوان تھا۔ تازی بنی شیو، اس کے بھورے بال بڑے طریقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، سفید بے شکن بے داغ شلوار سوٹ کے اوپر کالی گرم جیکٹ تھی۔ رخ موڑنے سے پہلے زالے نے ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کی جانب پھینکی، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس کے پیروں پر پڑی، بے یقینی سے زالے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اب غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہی لباس تھا جو وہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے خرید کر نکلی تھی۔ ٹوٹی چپل میں سفید پاؤں بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے کم خواب میں ٹاٹ کا پیون۔ وہ اس قدر شدر ہوئی کہ کتنی ہی دیر تک کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ اتنا خوبصورت جس ماں کا بیٹا ہو، اس کی زندگی میں اور کوئی اس سے بڑھ کر کیسے بھاگا؟ کیسے ایک باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ماں کے کیے کی سزا دے کر رلنے کو زمانے میں پھینک دیا؟ کیا وہ سکون کی نیند سو پاتا ہوگا؟ کیا اس کو یہ حسین صورت یاد نہیں آتی؟ ارے لوگ تو ترستے ہیں اللہ ان کو اولاد دے، چاہے بے شکل ہی دے دے، پر اولاد مل جائے۔ پر یہ کیسے ناشکرے ماں باپ تھے جن کو اتنی قیمتی ہیرا ملا اور انہوں نے اس کی قدر ہی نہ کی۔ اس نے چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں، خاموشی سے ڈبے میں سے جوتے نکال کر اس کے آگے رکھ دیے۔ وہ بھی زالے کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ ہاسٹل جاتے ہوئے سارا راستہ اس کو سوچ سوچ کر شیر بخت کے ماں باپ پر افسوس آتا رہا۔ پھر اپنی زندگی کے حالات نظر کے سامنے دوڑ گئے۔ رکشہ ایک جھٹکے سے ہاسٹل کے سامنے رکا تو وہ سوچوں کے بھنور سے نکلی۔ یکدم زینب سے ملنے کی خوشی یاد آ گئی۔ رکشے والے کو فارغ کر کے اس نے زینب کے لیے لیا گفٹ احتیاط سے اپنی گرفت میں پکڑا۔ چوکیدار کو زینب کا نام وغیرہ بتا کر وہ لوگ وزٹنگ روم میں آ گئے۔ زالے نے ایک نشست سنبھالی، ایک کرسی کھینچ کر شیر بخت بھی بیٹھ گیا۔ زالے نے دیکھا، گھٹنوں پر کونیاں جمائے، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں ڈالے، آگے کو جھک کر بیٹھا وہ زالے کی جانب
جاننے والا شیر بخت نہیں تھا بلکہ کسی قبیلے کا سردار شیر بخت بلوچ لگ رہا تھا۔ 2-4 منٹ گزرے ہوں گے جب شور مچاتی زینب زالے کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے اس کی جانب بھاگی۔ اس وقت زینب نے پولو شرٹ کے ساتھ ٹریننگ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ زالے اپنی جگہ سے اٹھی، دونوں پرجوش انداز میں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئیں۔ ہائے زالی، یہ تم ہو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ وہ خود اندر کیوں نہیں آیا؟ نہیں، میں اور شیر بخت بس یہ اکیلے ہی آئے ہیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کدھر ہے شیر بخت؟ اس بیچارے کو بھی اندر لے آتی۔ ٹھہرو، میں بلا لاتی ہوں۔ زالے نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے زینب کا بازو پکڑ کر اس کو متوجہ کیا۔ شیر بخت کو باہر کہاں ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ یہ تمہارے سامنے ہی تو موجود ہے۔ زینب نے جب اس کی شکل پہچانی تو خوشی سے چیخ ہی نکل گئی۔ یہ اپنا پاگل سا شیر بخت ہے۔ اوئے، میرے پیچھے کس ٹی وی چینل سے میک اوور کروا کر آئے ہو؟ تم تو کہیں سے بھی شیر بخت نہیں لگ رہے۔ کہیں یہ گل محمد تو نہیں؟ زینب نے اس تکے پر شیر بخت ٹوٹے اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ اللہ کا نام لو گوہر زینب، تم کیا کہتا ہے؟ ارے یہ تو واقعی شیرو ہی ہے۔ ہائے، میں مر جاؤں، تم تو اتنے پیارے نوجوان ہو۔ آؤ تمہیں اپنی دوستوں سے ملواؤں۔ یار طبیب، میں باہر کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کرتا ہے، تم گوہر زینی سے مل لو، پھر واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ ابے کدھر جا رہے ہو؟ بیٹھو آرام سے ادھر ورنہ ایک دوں گی کان کے نیچے۔ زینب کے کہنے پر شیر بخت مسکین سی صورت بنا کر واپس بیٹھ گیا۔ میں زالے کو اپنے ساتھ اوپر لے کر جا رہی ہوں، تمہارے لیے کھانے کا کچھ بھیجتی ہوں، آرام سے بغیر کوئی نخرہ کیے کھا لینا۔ وہ اس کا رد عمل دیکھے بغیر زالے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ زالے کے لیے ہاسٹل کی زندگی کوئی نئی نہیں تھی۔ میڈیکل کے آخری سال میں اس نے چند ماہ ہاسٹل میں گزارے تھے، اس لیے بڑی جلد ہی زینب اور حاجرہ کے ساتھ مل کر زینب کی ٹیم کا حصہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا، میری شریف بھولی بھالی سی زالے اکیلی بس میں سفر کر کے اتنی دور آئی ہے۔ حاجرہ نے احتجاج کیا۔ وہ جو اتنا ہینڈسم ہیرو ساتھ باڈی گارڈ بن کر آیا ہے، اس کو کیوں بھول جاتی ہو؟ ارے وہ کون سا مار دھاڑ والا بچہ ہے، وہ تو بیبی بھلا مانس ہے۔ واہ جی، بات سنو تو کیا اس کو پارک آرمی کا ایک دستہ اپنے ساتھ لے کر گھومنا چاہیے؟ خدیجہ بولی۔ چھوڑو یہ فضول کی بحث، ڈاکٹر صاحبہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہیں، چلو ان کو سیر کرواتے ہیں اور کہیں چل کر شاندار سا لنچ کرتے ہیں۔ حاجرہ اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی۔ 5 منٹ میں تیاری کر کے نیچے پہنچو، میں اتنی دیر وارڈن کو بتا کر آتی ہوں۔ 10 منٹ بعد 4 لڑکیوں کے بالکل پیچھے گھبرائے سا شیر بخت گیٹ سے نکلا۔ لڑکیوں کی گز بھر لمبی تو زبان تھی، اوپر سے مصیبت جو گھنٹہ ڈیڑھ اس نے ہاسٹل کے ویٹنگ روم میں گزارا تھا۔ ہر 2 سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی لڑکی سر نکال کر شرماتے اس کو دیکھتی پھر غائب ہو جاتی۔ وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی باہر نکلے بول اٹھا، طبیب، مستقبل میں جب بھی اس واہیات جگہ پر آنا ہو مجھے ساتھ آنے کا مت بولنا۔ ایسا تو عید والے نئے بکرے کو لوگ دیکھنے آتا ہے جیسے ادھر لڑکیاں مجھے دیکھنے آ رہی ہیں۔ ایک تو اس کے چہرے کے تاثرات، دوسرا وہ سارے ہاسٹل میں جاگنے والی صدا، تینوں ہی اپنے کانوں سے سن چکی تھیں۔ لڑکیاں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں، زینب خان کا چھوٹا بھائی آیا ہے اور وہ بڑے والے دونوں بھائیوں سے زیادہ پیارا ہے، پر بڑے بھائیوں جیسا قد کاٹ نہیں پایا۔ تینوں کا ہنسی سے برا حال ہو رہا تھا۔ حاجرہ نے سارا راستہ ایک ہی راگ لاپا تھا، لنچ ادھر سے کرنا ہے جس ریسٹورنٹ میں ڈبل برگر ملتا ہے۔ بڑی تعریف سنی ہے پر ابھی تک وہاں جانا نصیب نہیں ہوا۔ بس نام شام یاد نہ کرو، ڈبل برگر تو کئی جگہ سے ملتا ہے۔ خدیجہ نے فٹ گھورا تھا۔ زینی جانتی ہے میں کس جگہ کی بات کر رہی ہوں، پچھلے ہفتے زینی غزان بھائی کے ساتھ گئی تو تھی وہاں، اس کو نام کا پتہ ہوگا۔ ہاں بھائی، رکشے والے کوئٹہ گرلز لے چلو۔ زینی کے بتاتے ہی چاند گاڑی والے نے سپیڈ بڑھا دی۔ خدیجہ، زالے اور حاجرہ پچھلی سیٹ پر تھیں جبکہ زینی اور شیر بخت آگے تھے۔ ان تینوں دوستوں نے تو حسب عادت عبایا پہنے ہوئے تھے مگر چہرے کھلے تھے۔ کوئٹہ گرلز پر کافی رش تھا کیونکہ وہ لوگ ہر چیز تازہ اور آرڈر کے وقت ہی تیار کرتے تھے۔ چاروں کا قافلہ جس وقت اندر آیا، دروازے کے بالکل سامنے والی میز پر موجود افراد کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ زینی تو اسی وقت سیدھے ان کے سر پر جا کر بغیر کوئی لحاظ کیے گھورتے ہوئے بولی، کہیں آپ لوگ ہماری مخبری تو نہیں کرتے رہے؟ نعمان نے سر اس بات میں ہلاتے منہ بنایا، ہاں تم راک کی ایجنٹ جو ہو۔ نعمان بھائی، آپ تو ویسے بھی انٹیلیجنس کے بندے ہیں، آپ سے تو بندے کو ڈر ہی لگتا ہے۔ حاجرہ کی بات پر نعمان نے سر اس بات میں ہلایا، ہاں جی، میں تو زندہ نکلتا ہوں۔ جبکہ زینی کی توپوں کا رخ ایبک کی جانب ہو چکا تھا۔ پہلے اس کو گھور کر سر تا پیر جائزہ لیا، پھر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر نپے تلے انداز میں تفتیش شروع کی۔ چلو سردار اور نعمان تو ساتھ نظر آئیں، بات سمجھ آتی ہے، پر ایبک میاں تم کب سے میرے بھائیوں کے بڑی بن گئے؟ زینب کو سامنے دیکھ کر ہی ایبک کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کی مشکل سردار نے آسان کر دی، زینی لیو دیٹ کڈ الون، اپنا روب کہیں اور جا کر جھاڑو، اور اس وقت یہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا دوست ہے، چل چٹی کر
زینی نے بھویں اچکا کر زینب کی جانب دیکھا۔ تم گاؤں سے کب آئے؟ صبح کا آیا ہوا ہوں۔ تو پھر زالے کو بھی ساتھ لے آتے، وہ لوگ بس کے دھکے کھاتے ہوئے آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا تو ضرور لے آتا۔ مس گل، آپ نے تو جادو کی چھڑی ہی گھما دی۔ جس بچے کو کوئی نہ سمجھا پایا آپ نے 2 دن میں ہی اس کو بدل کر رکھ دیا۔ کیا بات ہے؟ زالے ایک نظر شیربک کو دیکھ کر فخر سے مسکرا دی، جبکہ نعمان الجھن سے سردار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ بوجھو تو جانے، سردار سے پہلے ہی زینی نے آنکھیں گھما کر جتایا۔ نعمان لگا دماغ توڑانے۔ سردار نے بیرے کو آواز دے کر 2 میز ایک ساتھ اکٹھے کروا کر بڑا میز کر لیا۔ اب سارے آسانی سے اٹھ کر کرسیوں والی میز پر پورے آ گئے۔ 8 کرسیوں والی میز پر پورے آ گئے تھے۔ نعمان زالے کے ذہن میں چلنے والی جنگ کے برخلاف اسے پوچھ رہا تھا، گوہر جان، یہ سردار صاحب کس بچے کا ذکر کر رہے ہیں؟ حاجر نے سردار کے ساتھ ساتھ ایبک اور نعمان کو مشترکہ سلام کیا اور سردار کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خدیجہ زینی کے برابر ٹک گئی۔ شیربخت نے زالے کے لیے جو کرسی کھینچی وہ ایبک اور نعمان کے درمیان تھی۔ کرسی کھینچنے کے بعد وہ سوچ میں پڑا ہوا تھا، زالے کو ایبک کی جانب بٹھائے یا نعمان والی طرف۔ وہ اس بات سے لا علم تھا۔ بظاہر سردار حاجرہ اور خدیجہ سے حال احوال پوچھ رہا تھا، پر شیربخت کو زالے کے لیے اتنا محتاط دیکھ کر ہونٹوں پر تبسم بکھرا ہوا تھا۔ زالے، جو اس گیم سے باقی سب کی طرح لا علم ہی تھی، اس کے اندر اور ہی موسم اترا ہوا تھا۔ وہ ایبک کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شیربخت نے ایک دفعہ اپنی بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا، پھر ایبک کو گھورا۔ سردار نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہ دبایا تھا، ہاتھ کے اشارے سے شیر کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھا تو رخ ایبک کی جانب تھا۔ زالے نے بیٹھ کر میز پر رکھا پانی کا گلاس منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ نعمان بھائی، آپ سردار سے براہ راست پوچھ لیں یا پھر اپنے درمیان لوگوں کو غور سے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے زینب نے نعمان کو انٹیلیجنس والا بولا تھا، اور ایک حوالہ زالے کو بے چین کر گیا کہ یہ نعمان کالیہ کے ساتھ کا آدمی ہے۔ کیا کالیہ اس کا دوست ہے؟ اب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، وہ نعمان کے گھر پر کیوں چھوڑ دی گئی تھی؟ کہیں نعمان ہی تو کالیہ نہیں؟ اپنی سوچ کو خود ہی رد کرنا پڑا، کیونکہ کالیہ نعمان سے قد میں لمبا اور جسمانی طور پر نعمان سے پتلا تھا، اور رنگ تو کہیں سے بھی ایک سا نہ تھا۔ کہاں نعمان کے سیب سے سرخ گلابی گال، کہاں کالا شاہ کاکو۔ مایوسی سے اپنے ہی دماغ میں آنے والا آئیڈیا بونگا لگا، پر یہ امکان ضرور ہو سکتا ہے نعمان کالیہ کو جانتا ہو۔ وہ کنکیوں سے نعمان کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، جو کہ سردار سے بچے کے متعلق ہی پوچھ رہا تھا، جب زالے کو اپنے دائیں طرف سے آنے والی آواز کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ ایبک قدرے اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ اس نے زالے کو 2 دفعہ متوجہ کیا۔ جب ناکام ہوا تو تھوڑا اس کی جانب جھک کر مخاطب کرنا پڑا۔ زالے کے دیکھنے پر وہ سیدھا ہو کر بولا، السلام علیکم۔ زالے نے ابھی اس چائنیز لکنگ انسان کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اتنے نرم اور معصوم تاثرات تھے۔ زالے نے خوش اخلاقی سے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سوری، میں نے اگر آپ کو ڈسٹرب کیا ہو۔ ارے بالکل بھی نہیں، اصل میں میز پر موجود سب لوگوں کو میں جانتا ہوں، سوائے آپ کے اور آپ کے برابر بیٹھے جناب کے۔ آپ دونوں کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے سوچا تعارف ہی حاصل کر لوں۔ میں ایبک ہوں، سردار اور نعمان بھائی کا دوست ہوں، اور یہ 3 خواتین کسی زمانے میں میری یونیورسٹی میں میری جونیئر تھیں۔ اب یہ وہاں سینئرز ہیں، پر میں وہاں نہیں ہوتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کون ہے؟ زالے مسکرا رہی تھی۔ میں زالے ہوں اور یہ میرا دوست پلس بھائی شیربخت ہے۔ میں زینب کی دوست ہوں، اسی کے گاؤں میں ایک چھوٹی سی ڈاکٹر ہوں۔ شیربخت میرا اسسٹنٹ ہے۔ زینب، جو کہ کبابوں کی پلیٹ سے انصاف کر رہی تھی، فوراً بولی، یہ میری بہن بھی ہے۔ زالے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ایبک نے اتنا کہا ہی تھا، تب سے خاموش بیٹھے شیربخت نے اونچی آواز میں ایبک کو باور کروا دیا، میرا بہن پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کی معصومیت پر ایبک تو مسکرا اٹھا، پر سردار نے سر پیچھے کو گرا کر کف سے دبا کر رکھے قہقہے کو بلند ہونے دیا۔ زالے حیرت سے منہ کھولے شیربخت کو دیکھ رہی تھی۔ زینی، خدیجہ اور حاجرہ ہنسی میں سردار کا پورا ساتھ دے رہی تھیں۔ ایبک بس نظریں جھکا کر دھیمے سے مسکرائے جا رہا تھا۔ نعمان کے چہرے پر صحیح 12 بجے ہوئے تھے۔ وہ کبھی شیربخت کو دیکھتا، کبھی سردار کو، نظروں ہی نظروں میں پوچھتا، یہ اپنا بختو ہے؟ سردار نے اس بات میں سر ہلایا۔ نعمان نے بے یقینی سے ایک دفعہ سوال کیا، اوئے وہی بختو جو سال میں 1 دفعہ نہاتا ہے؟ آنکھوں کی زبان میں پوچھے گئے سوال پر سردار نے ہنستے ہوئے ایک دفعہ پھر اس بات میں سر ہلا دیا، کمال ہی ہو گئی ہے یار، آج تم سب کا کھانا میرے سر، اتنا بڑا موضوع رونما ہو گیا۔ آج تو خوشی منانے کا حق بنتا ہے، بلکہ آج کا دن بلوچستان کی تاریخ میں رقم ہونا چاہیے۔ آج راجو جینٹل مین بن گیا ہے۔ نعمان کی باتوں پر شیربخت پہلو بدل کر رہ گیا۔ زالے کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، اگر مجھے علم ہوتا یہ سب ادھر آوے گا
تو میں کبھی نہ آتا۔ زالے نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تپکی دے کر تسلی دی۔ کھانا کھاتے ہی واپس چلیں گے، اگر بور ہو رہے ہو تو میری جگہ پر آ جاؤ، دیکھو ایبک اپنے آفس والوں کی کتنی دلچسپ باتیں سنا رہا ہے۔ زالے چونکہ چاہتی تھی وہ ایبک سے باتیں کرے، نہ کہ الگ تھلگ سا خاموش بیٹھا رہے، اس لیے اٹھ کر اپنی جگہ اس کو پیش کر دی۔ شیربک نے بھی زیادہ بحث نہ کی۔ زالے شیربک کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گئی۔ نعمان سب سے ان کی پسند پوچھ رہا تھا۔ سب سے پہلے حاجرہ نے جواب دیا، نعمان بھائی، میں یہاں آئی ہی خاص ڈبل برگر کے لیے ہوں، اس لیے میرے لیے وہی منگوا دیں، ساتھ میں ڈھیر سارے فرائز۔ خدیجہ تم کیا لوگی؟ میرے لیے بھی وہی منگوائیں جو حاجرہ اور زینب منگوائیں گی، پر میرے لیے پینے میں پیپسی مت منگوائیے گا، یا تو سپرائٹ یا کوئی شیک۔ ان لوگوں کی مرضی کو بیڑا ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا تھا۔ زینو تم کتنے برگر، کتنے پیزے، کتنے گلاس شیک لوگی؟ نعمان نے اس کے زیادہ کھانے کی عادت کو نشانہ بناتے پوچھا۔ میں یہاں کا برگر، پیزا اور کباب بھی کھا چکی ہوں، اس لیے آج ان کا چکن مدراسی چیک کرنا ہے، ساتھ میں نان ہو اور ڈھیر ساری برف ڈال کر بڑا گلاس کولا کا۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ نعمان نے بیڑے کو ایک ترمیم کروائی، بھائی برف کے پہاڑ بالکل نہیں ڈالنا، بس بچی کو بہلانے کے لیے ایک آدھ ٹکڑا ڈالنا ہے۔ اس کے بعد نعمان نے ایبک کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو شیربک کے ساتھ دھیمی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ شیربک کے چہرے پر اب پہلے کی طرح میلے میں بچھڑے بچے والے تاثرات نہ تھے۔ زالے کو یہ بات بڑی خوشی دے رہی تھی۔ سر میں اور شیربک کباب مکس ہی لیں گے، ساتھ میں نان اور سلاد۔ پہلے اس نے جو آرڈر دیا تھا وہ بھی کباب مکس ہی تھا، جسے کھانا نصیب نہ ہوا کیونکہ وہ کھانا زینب ہڑپ کر چکی تھی، جس پر اسے چٹکی بھر بھی شرمندگی نہ تھی۔ زالے نے حاجرہ کے کہنے پر برگر ہی منگوایا، کیونکہ حاجرہ کا کہنا تھا آج یہاں آئے ہی فقط ان کا برگر چیک کرنے کے لیے۔ نعمان اور سردار نے ایک جیسا آرڈر دیا۔ ویرا سب کے آگے ریفریشمنٹ رکھ چکا تھا۔ حاجرہ بی بی تیار ہو جاؤ، تمہارے پرچے ختم ہو گئے ہیں اور میرے کالج سے ٹیکی کی ٹیچر بھاگ گئی ہے۔ جب تک نئی کا انتظام نہیں ہوتا تم وہ جگہ سنبھالو گی۔ بھائی گاؤں رہنے کے لیے چلی جاؤں گی، پر میں نہیں اٹھ رہی صبح 8 بجے، اللہ اللہ کر کے یہاں سے جان چھوٹ رہی ہے۔ ادھر اماں کو میری شادی کی فکر ستائی جا رہی ہے۔ ہاں ان کی کال آئی تھی، مجھے کہہ رہی تھیں کسی دن وقت نکال کر آؤ، حاجرہ کے سسرال والے دن لینے آنا چاہتے ہیں، اس لیے تو تمہیں جاب کی آفر کر رہا ہوں۔ نہ اٹھنا صبح 8 بجے، میں تمہارے پیریڈ لیٹ رکھ دوں گا، نوابوں کی طرح آنا، 1-2 ہفتے کی تو بات ہے۔ دیکھ لینا بھائی، یہ نہ ہو کہ میں آپ کو ہاں کر دوں اور آپ اماں کے ساتھ مل کر میرے خلاف ہونے والی سازش کا بھی حصہ بن جائیں۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری مرضی سے ہی ہر فیصلہ ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو میری جانب سے ہاں ہے، پر تنخواہ معقول ہونی چاہیے۔ ہاں معقول ہی ہے، 2 وقت کی روٹی اور رہائش فری میں ملے گی۔ بس میری جانب سے ہی نہ سمجھیں۔ ایبک تم اپنے آفس میں میرے لیے جگہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ ایبک جو پوری طرح سے شیربک کی بات سن رہا تھا، اس کے کانوں تک حاجرہ کی آواز ہی نہ پہنچی تھی۔ یہ ایبک بھی نہ کیسا ملنگ انسان ہے۔ ہاں ملنگ، جینس پہن کر ہی پھرتے ہیں، بال بھی نہیں کٹواتے، پچھلے 4 سالوں سے یہ ایسے ہی گھوم رہا ہے، ایک دفعہ بھی اس کے بالوں کی کٹائی نہیں ہوئی۔ میں کہہ رہی ہوں اس کے سر میں بھینس کے سائز کی جو ہوں گی۔ خدیجہ نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ مارا۔ زینی خبردار، جو تم نے کھانے کی میز پر مزید ایک لفظ ایسا فضول بولا۔ آج کے زمانے میں سچ سننے والے کان ختم ہو گئے ہیں، پر میری زبان سچ کہنا بند نہیں کرے گی۔ زینی کی بات پر نعمان نے باور کروایا، یہ نہ ہو ہمیں سچ کی علمدار یہ زبان ہمیشہ کے لیے کاٹنی پڑ جائے۔ نعمان کے موبائل پر بیل ہوئی، وہ معذرت کرتا فون لے کر باہر نکل گیا۔ سردار پہلے ہی اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملاتا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ حاجرہ، خدیجہ اور زینی واش روم کی جانب بڑھ گئیں۔ زالے کو بھی اپنے آنے کی آفر کی، مگر اس کے کان اور ایبک شیربک کی جانب لگے ہوئے تھے۔ چونکہ ایبک دور بیٹھا تھا، وہ اس کے الفاظ سن نہیں پا رہی تھی۔ نام محسوس انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر زینب کی خالی کرسی کو تھوڑا ایبک کی جانب کر کے بیٹھ گئی۔ وہ سرگوشیوں میں شیربک کو سمجھا رہا تھا، یار یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، ماں باپ سپورٹ نہیں کر رہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ہار مان جاؤ، اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے محنت ہی نہ کرو۔ تمہاری تو پھر والدہ ساتھ ہوتی ہیں، میرے تو والد چمن میں رہتے ہیں، ماں چائنا میں اپنے دوسرے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ دونوں شروع میں میرے ساتھ نہیں رہے، ابتدائی زندگی میری ہاسٹلوں میں گزری ہے۔ ایک نیک فطرت انسان نے میری مدد کی تھی، پر صرف جب میں نے اڑنا نہیں سیکھ لیا تھا۔ میرے باپ نے چائنا میں اپنی مرضی سے میری ماں کے ساتھ شادی کی، پھر اس کو پاکستان لے کر آیا۔ میری ماں مسلمان نہ ہوئی، اسی بات پر والد کی فیملی نے ان کو قبول نہیں کیا۔ کچھ میری والدہ عمر میں میرے والد سے 10 سال بڑی تھیں، ادھر ان کو کم عمر بیوی مل رہی تھی، اس لیے فوراً چائنا والے کو طلاق دے کر بھیج دیا۔ اس نے بیٹا اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کیوں ایک سانپ کے بچے کو پالتی جس نے ویزے کے لیے شادی کی وعدے کیے، دوسری عورت دیکھی تو بے وفا سب کچھ بھول گیا۔
میری ماں کہتی ہے جیسا باپ ہوتا ہے بیٹا بھی ایک دن ویسا ہی نکلتا ہے، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ باپ نے دوسری شادی بڑی دھوم دھام سے کی کیونکہ ادھر تو یہ ان کی پہلی ہی شادی تھی۔ اگر میری ماں کو میری ضرورت نہ تھی تو ادھر بھی کسی کو نہ تھی۔ ایک بد مذہب کی عورت سے جنم لینے والا پلید بچہ کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ رو دھو کر شاید 4 سال ہی گزرے تھے۔ میری والد کی ماں کو لگتا میرا منحوس سایہ اس گھر میں ہے، اس لیے ان کے بیٹے کی ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی۔ ایک دن ایویں ایک بات کو شو بنا کر میرے والد کی بیوی نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک رات میں نے ان کے گھر کے باہر تھڑی پر بیٹھ کر روتے گزاری، وہیں رو دھو کر نہ جانے کب سو گیا۔ اس وقت میں ہمارے علاقے میں اتنی آبادی نہ تھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں، دور دور گھر۔ پر جب میں صبح اٹھا تو تھڑی کے اوپر نہیں تھا، ایک گاڑی کی بیک سیٹ پر گرم چادر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں کوئی ناکامی نہیں آئی۔ وہاں سے گزرتے ایک مسافر نے میرے گھر والوں کو سحری کے وقت جگا کر ان کی دہلیز پر موجود ایک 3-4 سالہ بچے کی موجودگی سے خبردار کیا۔ جواب میں ان لوگوں نے بچے کو منحوس بول کر 2-4 گالیاں دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس مسافر نے بند دروازے کو دیکھا اور پھر مجھے۔ میں اپنے محسن کو کبھی کبھار ہی ملا ہوں، پر میرے ہاسٹل اسکول کی فیسیں، میرا خرچہ ہر ماہ پورے وقت پر ڈاک کے ذریعے مل جاتا ہے۔ جب میں کالج میں FSC کر رہا تھا میں نے ان کا بھیجا ہوا خرچہ استعمال کرنا بند کر دیا۔ ان کو لکھ دیا مجھے خرچہ بھیجنا بند کر دیں۔ FSC میں نے اسکالرشپ پر کی تھی۔ اس کے بعد میری کارکردگی کی بنیاد پر یونی تک میری تعلیم کا سارا خرچہ گورنمنٹ دیتی رہی ہے۔ اپنا جیب خرچ میں پارٹ ٹائم نوکریاں کر کے بنا لیتا تھا۔ جس دن مجھے یہ سمجھ آئی میں نے زندگی میں مدد لینے والا نہیں بلکہ مدد دینے والا بننا ہے، اپنے محسن جیسا بننا ہے، اس دن سے میں نے انتھک محنت کی ہے۔ آج میں CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، ساتھ میں بڑی اچھی تنخواہ پر نوکری کر رہا ہوں۔ اسی تنخواہ سے پیسے جوڑ کر میں نے اپنا مکان خریدا ہے۔ میرے دوست یہ سب بتانے کا مقصد کوئی اپنی شیخی بگاڑنا نہیں، فقط ایک حوصلہ افزا مثال دینا چاہتا تھا۔ تم ہمت کبھی نہ ہارو، محنت کرو۔ آج کے دور میں آگے جانا ہے تو تعلیم بڑی ضروری ہو گئی ہے۔ آج ڈگری کے بغیر ایک چوکیدار کو بھی نوکری پر نہیں رکھا جاتا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے ٹریننگ کہاں سے لی، بندوق چلانا بھی جانتے ہو یا صرف پکڑ کر کھڑے ہی ہو سکتے ہو۔ آج علم سیکھنا تو انسان کے لیے بہت آسان بات ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس 50 ٹی وی چینل ہیں، ہر موضوع پر بات ہو رہی ہے، جن باتوں پر بحث ہو رہی ہوتی ہے جو بالکل بھی چھیڑے جانے والے نہیں ہیں۔ جب ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ٹاک شو سن رہے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نہیں تو 1 گھنٹے کا خبر نامہ ہی سن لیں تو یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ اب ہر گھر میں 2-4 لوگوں کے پاس تو لازمی فون موجود ہے۔ انٹرنیٹ پیکج اتنے سستے مل رہے ہیں، بظاہر آپ اپنے فون پر مصروف ہیں مگر آپ پھر بھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ تو علم آج کے انسانوں کے پاس بہت سارے ذرائع سے آ رہا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، فرمایا قیامت کے نزدیک کے زمانے میں علم کم ہو جائے گا۔ میرے استاد کہا کرتے تھے آج کے دور میں تعلیم عام ہو گئی ہے، ہر گھر میں تعلیم پر زور ہے، ہر تعلیم یافتہ عورت کو عزت ملتی ہے، پر اتنی تعلیم ہونے کے باوجود علم کم ہو گیا ہے۔ وہ علم جو انسان کو انسانیت کے نچلے درجے سے نکال کر اونچائی پر پہنچانے والا تھا، اس کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ آج تعلیم کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ ڈگری نہیں ہوگی تو نوکری نہیں ملے گی، نوکری نہیں ہوگی تو چھوکری نہیں ملے گی۔ اس بات پر وہ خود بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ دیکھو سیدھی سی بات بتاؤں، میں اپنی فیس بک کی ID کھول کر بیٹھ جاؤں، آدھا گھنٹہ میں اسکرول کر کے مختلف پیجز اور لوگوں کی شیئر کی ہوئی چیزیں دیکھ اور پڑھ لوں تو ایک کتاب پڑھنے جتنا فائدہ ہوتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ اتنے سے وقت میں کوئی 10 احادیث، 20 اکابرین کے اقوال، لطیفے، کسی کی دکھی آپ بیتی، کہیں کسی پوسٹ پر لوگوں کا اصل چہرہ نظر آ جاتا ہے، جہاں لوگ فراوانی سے اردو انگریزی زبان کے الفاظ سے دھڑ دھڑ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب کے سب لوگ تعلیم یافتہ ہیں تو لکھنے کے قابل ہیں نا، اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تبھی تو اپنی رائے رکھتے ہیں۔ آپ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اتنی پیاری تشریح ہو جاتی ہے کہ اور کسی مثال کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جانتے ہیں وہ سب بڑھ چڑھ کر بولنے والے لوگ بول کس پر رہے ہوتے ہیں؟ دین پر، اور اس دین پر جس کی روح میں ایک اہم اصول یہ دیا گیا ہے کہ خبردار کسی بھی مذہب کی توہین نہ کرو، چاہے عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو۔ اسلام کہہ رہا ہے خبردار کسی کے مذہب پر بات نہ کرو۔ کیوں بات نہ کرو؟ یہاں پھر وہی حکم آ جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نکالنے کے بارے میں دیا ہے، بالکل اسی انداز میں سمجھایا جس طرح عورتوں کی عزت کے بارے میں فرمایا، اے لوگو اپنے گھر سے باہر کی عورتوں کی عزت کرو تاکہ اللہ تمہارے گھر پر موجود عورتوں کو عزت دے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے لوگوں خبردار اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا۔ عرض کی گئی یا اللہ یا رسول اللہ
عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا کون اپنی ماں بہن کو گالی دے سکتا ہے؟ تو جواب میں فرمایا، جب تم کسی کی ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس طرح سے تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کے مذہب پر تنقید کریں گے، بری بات کریں گے، وہ جواب میں ہمارے مذہب کو نشانہ بنائے گا۔ یہ بات سب جانتے ہیں پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ یہی علم والی حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ سب پتہ سب کچھ ہونا، ہم اس مذہب کے ماننے والے جو غیر پر بھی انگلی اٹھانے سے منع کرتا ہے، ہم نے اسی مذہب کو اپنی جہالت کی بنا پر مذاق کی بنا دیا ہے۔ اصل جہالت یہ ہے، جاہل وہ نہیں جو حرف شناس نہیں، جاہل وہ نہیں جو اسکول اور مدرسہ نہیں گیا ہو، بلکہ جاہل وہ ہے جس کا دل ادب سے خالی ہے، جس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہے۔ یہ جہالت ہے۔ وہ علم جو انسان کو نفع دے، اس کے اخلاق کو بلند کرے، اس کو دوسروں کی عزت کرنا سکھائے، صبر کرنا سکھائے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سکھائے، اپنے باپ سے محبت کرنا سکھائے، بڑوں کا احترام سکھائے، غریب کی مدد کرنا سکھائے، یتیموں کی کفالت کرنا سکھائے، سچ کو سچ کہنا اور ماننا سکھائے، انسانوں سے محبت کروائے، وفاداری سکھائے، کسی کا حق نہ مارنا سکھائے، جس میں ظلم نہ ہو، حق تلفی نہ ہو۔ یقین مانیے ایسا علم اگر دنیا کی کتابوں کو پڑھ کر ملتا تو آج دنیا میں ظلم اس قدر عام نہ ہوتا۔ ہر طرف طاقت کے بل بوتے پر ملکوں کے ملک تباہ نہ کیے جا رہے ہوتے، بلکہ امریکہ، برطانیہ، روس جیسی طاقتیں بڑی شرافت سے نظر جھکا کر اپنے سے کمزور ممالک کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آ رہی ہوتی، نہ کہ ان پر بم مار کر تباہ کرتے۔ ایسا علم خاص اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے، اور وہ فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہے نوازتا ہے۔ اسی لیے تو ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کا راستہ عطا فرما۔ اتنی لمبی بات کر گیا ہوں، پر سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہوئی ہے۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ دنیا کا علم سیکھو تاکہ کہیں جاب کر کے اپنی ماں کا اور اپنا خیال اچھے طریقے سے رکھ سکو۔ کل کو اگر تمہارے سامنے کوئی اور شیر بخت آتا ہے تو وہ تم کو دیکھ کر یہ سیکھ سکے کہ ایسے گر کر سنبھلتے ہیں۔ زندگی ہر کسی کو گراتی ہے، اگر ہم گریں گے ہی نہیں تو اٹھیں گے کیسے؟ تو میرے پاس ادھر ہاسٹل میں آ جاؤ، میں سیدھا تمہیں میٹرک کی تیاری کروا دوں گا۔ اگلے سال امتحان دے کر قسمت آزمائی کر لینا۔ زالے کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہے جا رہے تھے۔ اب اس کو سمجھ آیا ایبک کو دیکھتے ہی وہ اتنا اپنا اور پیارا کیوں لگ رہا تھا۔ زالے کا جی چاہ رہا تھا آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لے۔ وہ شاید ایسا کر بھی جاتی، پر اپنے چہرے کے سامنے ٹشو لہراتے ہوئے دیکھ کر ہوش میں آئی۔ جلدی سے گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھا۔ سردار اپنے فون کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کو ٹشو آفر کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، بھلا یہ کب آ کر میرے برابر بیٹھا تھا؟ مس گل چہرہ صاف کر لیں، لڑکیاں واپس آ رہی ہیں۔ زالے نے گردن موڑ کر ایک نظر واش روم کی جانب دیکھا، وہ لوگ واقعی آ رہی تھیں۔ شکریہ۔ زالے نے ٹشو سے اچھی طرح اپنا چہرہ صاف کیا۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پر جیسے ہی زینب لوگ میز تک آئیں کھانا بھی آ گیا۔ اس کی جانب کسی کا دھیان نہ گیا۔ بات اور ہنسی مذاق کے دوران وہ مزیدار کھانا کھایا گیا۔